اس دیوار کے قریب اب تم نے اپنی منجی نہیں ڈالنی، اس کے قریب اب تم نے اپنے بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں پانی جا چکا ہے، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر عقیدہ جو ہے وہ کھوکھلا رکھا، عقیدے کی بنیاد جو ہے یہ اگر کمزور رہی اور اس کے اوپر اگر عمل ساری زندگی کے ٹکانا چاہیں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ جو عقیدے کے اندر کمزوری ہے یہ کسی بھی وقت ساری زندگی کے عملوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ تم سمجھتے پھرو گے کہ بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بڑے حج کر رکھے ہیں، بڑی زکاتیں اور صدقے اور خیرات دے رکھے ہیں، بڑا حسن سلوک کر رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر نظریہ، اگر عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والا نہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام والا نہ رہا، تو فرمایا پھر سارے عمل تمہارے ضائع کر دوں گا۔ تو یہاں کے عمل اگر پہاڑوں کے برابر ہوں، نیکیاں اگر پہاڑوں کے جیسی بڑی بڑی ہوں، لیکن اگر پلے ایمان نہ ہو تو نیکی کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ کامل ایمان رکھتا ہو، اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ درست ہو، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی، ان میں جو زیادہ تر آیات ہیں ان کا جو مضمون ہے اور ان میں جو سبق ہے وہ عقیدے کا سبق ہے۔ یعنی آیات مختلف قسم کی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں عقیدے کی درستگی کرنے کا حکم دیا، کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں احکامات بیان فرمائے، نماز کے احکام، روزے کے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے، پڑوسیوں کے حق بیان کیے، دیگر بہت سارے حقوق کا بیان فرمایا۔ اور کچھ آیات وہ ہیں قرآن پاک کی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات کو اور قصص کو عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ لیکن قرآن پاک کی جو ٹوٹل آیات ہیں ان کا جو اکثر حصہ ہے وہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کی اصلاح پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کا حکم فرمایا اور پھر اس کے بعد دیگر اعمال جو ہیں وہ بجا لانے کا اور ان کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جن آیات طیبات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے سورۃ العصر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ ویسے تو اگر رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی قسم کے کلام فرمائے تو مومنوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تو وہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے رب نے کوئی بات بیان فرمائی ہے اور پھر اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ چونکہ کلام کا اصول ہے کہ جب کلام کو، جب بات کو مؤکد کرنا ہو، اس کی تاکید کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہو تو پھر قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ عصر کے آغاز میں پہلے قسم ارشاد فرمائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان جو ہے یہ فلاح اور کامیابی کی منزلیں نہیں حاصل کر سکتا، کب تک؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے علاوہ کہ جو ایمان لے آئیں اور پھر نیک عمل کریں۔ تو مطلقاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سچویشن اور اس کی جو حالت کو بیان فرمایا تو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ سارے کے سارے یہ خسارے میں ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں اور یہ کامیابی کی منزلیں حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑے ہیں کہ جو کامیابی کی منزلیں حاصل کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں کہ جو اپنی آخرت کی منزل جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے۔ تفسیری ترجمہ میں ان آیات کا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سارے کے سارے، اور اس کے بعد جو انسان کی کامیابی کا راز بتلایا اور جو انسان کی کامیابی کا طریقہ اور رستہ بیان فرمایا تو فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے ہیں، جو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے۔ تو اب اگر اس آیت کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایمان ہو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی پلے موجود ہو تو فرمایا پھر وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کے مطابق جینے والے اور پھر آخرت کے انعام کے مستحق بننے والے ہوتے ہیں۔
تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو بیان کر کے گویا کہ بتلا دیا کہ عمل اگر پہاڑوں کے برابر ہو، نیکیاں اگر پہاڑوں کے جیسی بڑی بڑی ہوں، لیکن اگر پلے ایمان نہ ہو تو نیکی کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ کامل ایمان رکھتا ہو، اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ درست ہو، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یعنی انسان کے لیے اور پھر مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے، اگر اس کا نظریہ درست ہے، اگر اس کی جو سوچ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، ضروریات دین کے متعلق اگر عقیدہ اور نظریہ درست ہے تو پھر انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو نیک عمل بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور اگر عقیدہ پلے نہ ہو، یا اگر عقیدہ ہو لیکن عقیدہ درست نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ عمل چاہے وہ کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہو، وہ عمل اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرما رہے ہوں، جب آپ بات کر رہے ہوں اور تم ان کی مجلس میں بیٹھے ہو، تو فرمایا کہ حضور کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو، اپنے بولنے کا جو انداز ہے وہ بھی ادب اور احترام والا رکھو۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ اگر اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے بلند کر دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ ادب اور احترام والا نہ رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی آواز پر آواز کو بلند کر بیٹھے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہاری ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تم سمجھتے پھرو گے کہ بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بڑے حج کر رکھے ہیں، بڑی زکاتیں اور صدقے اور خیرات دے رکھے ہیں، بڑا حسن سلوک کر رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر نظریہ، اگر عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والا نہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام والا نہ رہا، تو فرمایا پھر سارے عمل تمہارے ضائع کر دوں گا۔ تو یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل جو ہے یہ اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے کہ جب بندے کا عقیدہ، جب بندے کا نظریہ، جب بندے کا ایمان کامل ہو اور یہ درست جو ہے وہ سمت پر ہو، درست ڈگر پر ہو، تو تب عمل جو ہے وہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی تم عبادت کرو، ریاضت کرو، نیک اعمال کرو، اور نماز کے علاوہ، نماز بھی جو کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اس کی طرف رخ کرنا یہ لازم ہے، نماز کی شرط ہے، اس کے علاوہ فرمایا تم جہاں کہیں مرضی ہو، کہیں تمہارے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تم کسی ایک سمت پر مخصوص طرف میں اگر اپنا رخ کرو گے تو تمہیں نیکیوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف تمہارا چہرہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اصل نیکی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق درست ہونا چاہیے، اور یوم آخرت کے متعلق درست ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے متعلق درست ہونا چاہیے، کتاب اور نبیوں کے متعلق جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ درست ہوگا تو یہ اصل نیکی ہے۔ وگرنہ اگر ساری زندگی نہ کوئی مسجد چھوڑی، نہ کوئی عبادت گاہ چھوڑی، نہ کوئی حجرہ چھوڑا، نہ کوئی مصلی چھوڑا، نہ کوئی تسمیہ چھوڑی، فرمایا ساری زندگی بھی لگے رہو گے لیکن عقیدہ رب کی ذات کے متعلق درست نہ رکھا،
اس کے نبیوں کے متعلق درست نہ رکھا، اس کی کتابوں رسولوں کے متعلق درست نہ رکھا، یوم آخرت اور قبر کے متعلق درست نہ رکھا، تو فرمایا ساری زندگی کی عبادتیں لپیٹ سمیٹ کر منہ پر دے ماری جائیں گی، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہو۔ اور یہ تو حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو لاجیکلی طور پر سمجھیں کہ ایمان جو ہے، عقیدہ جو ہے، یہ کس قدر ضروری ہے، تو قرآن پاک میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ بہت سارے مقامات پر ایسے لوگ کہ جو بے ایمان ہیں، جن کے عقائد اور نظریات درست نہیں ہیں، ان کی عمر بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو نہ بچا سکی، اور جب مرے تو انجام کیا ہوا؟ جہنم۔ جب مرے تو ٹھکانہ کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ تو یہ لاجیکلی طور پر ہم، یعنی عمومی طور پر، اپنے معاشرتی طور پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میاں اگر بنیاد درست رکھو گے تو اس کے اوپر عمارت بھی درست انداز سے ٹک پائے گی۔ اگر بنیاد جو ہے یہ مضبوط نہ ہو، اگر جو بنیاد ہے یہ اچھی نہ ہو، اگر بنیاد جو ہے یہ پائیدار نہ ہو، تو ہم اس کے اوپر اپنے گھر کی عمارت نہیں کھڑی کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں میاں پہلے بنیادیں درست کرو۔ بنیاد سیدھی بھی ہو، مضبوط بھی ہو، تگڑی بھی ہو۔ جب بنیاد مضبوط اور تگڑی ہوگی، سیدھی ہوگی، تو پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کرو گے تو ایک نہیں چاہے کئی منزلہ بنا لینا، پھر تمہاری جو عمارت ہے یہ فلک بوس بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے۔ اور اگر جو بنیاد ہے یہ درست نہ رکھی جائے، یہ سیدھی نہ ہو، یا یہ سیدھی تو ہو لیکن یہ مضبوط نہ ہو، تو پھر ہم اس کے اوپر ایک عمارت بھی کھڑی کرنا گوارا نہیں کرتے کہ یار اتنا پیسہ خرچ کریں گے تو یہ تو چند دنوں کے بعد منزل نیچے آ پڑے گی، یہ فلک بوس ہونے کے بجائے زمین بوس ہو جائے گی۔ تو جب ہم اپنا دنیاوی گھر بنانے کے لیے اس کی بنیادیں اتنی مضبوط کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑتے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں اس کی جو بنیاد ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو بھی اتنا درست کر لیں اور اس کو بھی اتنا سیدھا کر لیں کہ اس کے اندر بھی کسی قسم کی کمی باقی نہ رہے۔ اور اگر عمارت جو ہے یہ مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑی ہو، سیدھی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو، اور عمارت کے اندر اگر کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو اس سے کام چل جاتا ہے، گزارا بندہ کر لیتا ہے۔ اگر چھت میں کوئی کمی بیشی آ جائے، دیواروں میں کوئی کمی بیشی آ جائے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط کھڑی رہے تو بندے کا گزارا چل جاتا ہے، بندہ اس مکان میں رہ لیتا ہے۔ لیکن جس کی بنیاد درست نہ ہو، اوپر چاہے اربوں کی عمارت کھڑی ہو، ہم اس عمارت کے اندر رہنا یہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ کسی بھی وقت ہمارے سر پر آ گرے گی۔ اور جیسے آج کل بارش کا موسم چل رہا ہے، گاؤں دیہات کا ماحول ہوتا ہے، آپ سب واقف ہیں، اگر وہاں پر کسی بھی دیوار کی بنیاد میں پانی اتر جائے، یعنی بارش ہوئی، پانی آیا اور کسی بھی دیوار کی یا کسی بھی کمرے کی یا کسی بھی گھر کی بنیاد میں پانی اتر گیا، تو جو سیانے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی اس دیوار کے قریب اب تم نے اپنی منجی نہیں ڈالنی، اس کے قریب اب تم نے اپنے بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں پانی جا چکا ہے، یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر عقیدہ جو ہے وہ کھوکھلا رکھا، عقیدے کی بنیاد جو ہے یہ اگر کمزور رہی اور اس کے اوپر اگر عمل ساری زندگی کے ٹکانا چاہیں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ جو عقیدے کے اندر کمزوری ہے یہ کسی بھی وقت ساری زندگی کے عملوں کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور رب کی بارگاہ میں سوائے شرمندگی کے اور سوائے خالی نامہ اعمال کے لے کر پھر کچھ بھی ہم نہ جا سکیں گے۔ اور اس کے حوالے سے بہت ساری روایات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ ایک سرفرست جو میں حدیث پاک آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 214 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا۔ ابن جدعان نامی ایک شخص تھے جو پہلے غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہ کیا تھا، بعد میں اسلام لے آئے، اللہ پاک نے ان کو مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو ان کے متعلق جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المساکین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ابن جدعان ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، یہ جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت یہ صلہ رحمی بہت کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعز و اقارب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، لنگر بھی بہت بانٹا کرتے تھے۔ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، کیا ابن جدعان کا یہ جو عمل ہے اسلام لانے سے پہلے لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟
کیا یہ عمل اس کی بخشش کا یا مغفرت کا سبب بن سکتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، فرمایا وہ چاہے کتنی بڑی نیکیاں کرتا رہا ہو، لیکن چونکہ اس وقت عقیدہ درست نہ تھا، اس وقت ایمان درست نہ تھا اور مسلمان نہ ہوا تھا، فرمایا اگرچہ زندگی کا ایک حصہ اس میں گزرا، خدمت خلق کی، روٹیاں کھلائیں، لنگر خانے چلائے اور جناب مساکین کا ہمدرد بنا، ان کی پرورش کی اور ان کی جناب کفالت کا ذمہ لیا، فرمایا لیکن چونکہ ایمان اور نظریہ درست نہیں تھا تو اس کا وہ عمل کوئی بھی اس کو کسی کام نہیں آ سکتا، وہ عمل جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کا، بخشش کا سبب نہیں بن سکتا۔ بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا تو وہ عمل کے جو اسلام لانے کے بعد کرے گا، جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس نیکی کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے وہ چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور اس کی جہنم میں اس کے جانے کا سبب بن جائے، اور جس کے متعلق چاہے تو پھر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر بندے نے 100 کا قتل کیا ہو اور پھر وہ توبہ کے ارادے سے صرف چل پڑے، نیکی کوئی نہ کی ہو زندگی کے اندر، صرف توبہ کرنے کے ارادے سے چل پڑے، تو اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی مغفرت فرما کر اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو عمل کی جو بنیاد ہے، عمل کی جو اصل ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ رہا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتاتی ہے کہ ساری زندگی کا عمل بھی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ آپ سماعت فرمائیے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، یاد رکھیے گا ایک بات، خارجیوں سے بڑھ کر آج بھی کوئی عبادت گزار نہیں ہے خارجی، اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید کا علم بردار کہتے ہیں، وہ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جس نے کھڑے ہو کر حضور سے کہا اتق اللہ، کہ سونیا رب تو ڈرو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں رب سے نہیں ڈرتا تو پھر ڈرتا کون ہے، اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر عدل کرتا کون ہے۔ یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے۔ غزوہ حنین تھا، جنگ حنین، اور اس کا مال غنیمت آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، بنو تمیم قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور پھر آگے حدیث مسلم کے اندر اس کی نشانیاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ صحابی رسول جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ قام رجل غائر العینین، فرمایا کہ ایک ایسا شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوا کہ جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھی، اور فرمایا مشرف الوجنتین، اس کی جو پیشانی ہے وہ آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی، اور فرمایا ناشز الجبہتی، اور اس کی جو پنڈلیاں ہیں وہ موٹی موٹی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کس اللحیتی، بڑی ساری داڑھی بھی ہے، یعنی پورا گیٹ اپ جو ہے وہ اسلامی گیٹ اپ تھا، پورا حلیہ جو ہے وہ اسلامی تھا، اور فرمایا محلوق الراسی، ساروی منہ ہویا سی، سروں بھی گنجا سی، اور آگے جو نشانی بیان فرما رہی ہے ابو سعید خدری بیان فرما رہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، میں اس کو لکھ کر کے لے آیا ہوں۔ فرمایا کہ مشمر الازاری، اس کا جو ازار تھا، اس کا جو تہبند تھا وہ بھی آدھی پنڈلی کے اوپر تک چڑھا ہوا تھا، یعنی گٹے بھی ننگے رکھے ہوئے سن۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں حضرت جناب ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں حدیث پاک، اور اس کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو شخص تھا یہ کھڑا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعدل، کہ آپ جو ہے وہ عدل کریں، اور جو آپ مال تقسیم کر رہے ہیں اس میں برابر برابر سب کو دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہو اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر عدل کرتا کون ہے، اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کرے گا کون۔ اب یہاں پر آپ جو ایک بات کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے کہنے کے سماعتوں کی نظر کریں اور اس کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیں، وہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ بھی کیا رہا ہے کہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریں، یعنی رب کی توحید پکی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کی توحید کا درس دے رہا ہے کہ سونیا رب تو ڈرو اور عدل کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، فرمایا کہ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو،
حالانکہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، میرے پاس تو صبح و شام آسمان کی خبروں کی امانتیں موجود رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صبح و شام جو ہے وہ آسمان و زمین کا علم عطا فرماتا ہے، میرے پاس صبح امانت ہے، تو کیا اس کے باوجود تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن پھر بھی یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو حضور کے علم والی بات تھی یہ ہضم نہ ہو سکی کہ نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تو صبح و شام آسمانوں کی خبریں بھی آتی ہیں، تو حضور کو رب سے ڈرنے کا درس دے